مورخین کئی صدیوں تک اسے نقل کرتے رہے اور مسلمان مورخوں کو اس میں کوئی قابل تحقیق بات نظر نہ آئی۔ یہ الزام کتب خانہ اسکندریہ کو نظر آتش کرانے کا ہے۔ اس قصے کی تصنیف میں جو مہارت صرف کی گئی ہے، غالباً اسی نے اس مدت تک مسلمان مورخوں پر اس کی اصل اہمیت واضح نہیں ہونے دی۔ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ اس افتراء کو بے نقاب کرنے کا سہرا مستشرقین کے سر ہے، جنہوں نے 19ویں صدی عیسوی میں اس مسئلے کی تنقیح و تردید کی، اور ان میں سے بھی بہت بڑی فضیلت بٹلر کو حاصل ہے، جس نے ایسے مسکت دلائل سے اس الزام کے تار و پود بکھیرے ہیں کہ اس کے بنیادی طور پر غلط ہونے میں کسی کو شبہ نہ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ہم عصر مسلمانوں پر اس جھوٹے الزام کی شرمناکی اس سے اور بڑھ جاتی ہے کہ کتب خانہ سکندریہ دنیا کا عظیم ترین کتب خانہ تھا، اور اس میں ہر علم و فن کی ایسی نفیس کتابیں تھیں جن کی مثال دور حاضر کے کتب خانوں میں بھی مشکل سے ملے گی۔ یہ کتب خانہ بطالسہ نے سکندریہ کے اس عجائب خانے کے مختلف کمروں میں قائم کیا تھا جو شاہی محلوں کے قریب واقع تھا، اور اس میں 7 لاکھ کتابیں جمع کی تھیں۔ اس عظیم الشان کتب خانے کی عمارتیں رصد گاہ کی عمارت، طب تشریح اور جراحت، ریاضیات و فلکیات اور قانون کی درسگاہوں اور اس باغ سے متصل تھیں جو علم نباتات کے درس کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ اس لحاظ سے یہ کتب خانہ اور اس سے ملی ہوئی یونیورسٹی اس زمانے میں عالمی ثقافت کا سب سے بڑا مرکز شمار کیے جاتے تھے، اور کوئی شک نہیں کہ ایسے کتب خانے کو جلانا ناقابل معافی جرم اور انسانیت کے حق میں ایک ایسا بدترین گناہ ہے جس کا ارتکاب وحشی قبائل ہی کر سکتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو وحشت و درندگی میں ان کے ہم سطح ہوں۔ اس کے باوجود یہ الزام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ان کے ہم عصر مسلمانوں پر لگایا گیا اور کئی صدیوں تک ان سے چپکا رہا، جس کی وجہ سے وہ طرح طرح کے طنز و سرزنش کا نشانہ بنے رہے۔ آخر کار علم نے اس کی تردید کی، اور اب کوئی نہیں جو اس کے ذکر کرے اور اسے افتراء قرار نہ دے۔ اگر قدیم مورخین بھی واقعات کو تنقیدی نظر سے جانچنے کی طرف توجہ کرتے اور اس الزام کی تحقیق میں دقت نظر سے کام لیتے تو اس کا جال بڑی آسانی سے انہیں نظر آ جاتا، اور تاریخ 6 صدیوں تک گمراہی میں مبتلا نہ رہتی۔ اس روایت کے من گھڑت ہونے کا ایک سیدھا سا ثبوت یہ تھا کہ مسلمانوں کے مصر فتح کرنے کے 5 صدی بعد تک اس واقعے کا ذکر کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ حالانکہ جن مورخین نے اس زمانے کی تاریخ لکھی ہے ان میں مصر کے وہ عیسائی بھی شامل ہیں جو ہر ممکن عیب عربوں کے سر منڈنے میں ذرا تکلف سے کام نہیں لیتے۔ اس کے باوجود ان میں سے کوئی نہ کتب خانہ سکندریہ کا ذکر کرتا ہے، نہ اس کے جلائے جانے کا۔ شاید اس کہانی نے شیعی حلقوں میں جنم لیا ہے۔ چنانچہ ابو الحسن قفطی نے اپنی کتاب تاریخ الحکمہ میں اس کا ذکر کیا، اور اس سے ابو الفرج بن عبری نے اپنے ہاں نقل کیا ہے۔ یہ دونوں مصنف 13ویں صدی عیسوی کے ہیں۔ ان کے بعد جو مورخین آئے وہ اسے لے اڑے اور اس کی چولیں درست کر دی۔ اگر آپ چاہیں تو روایت کے انداز سے اس کا پتہ چلا سکتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ قبطیوں کے ایک پادری کو جس کا نام حنا نحودی تھا، بدعقیدگی کے جرم میں اسقفون کی ایک مجلس نے معزول کر دیا۔ وہ فتح مصر کے بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں اپنی ذکاوت و ذہانت اور وسعت علم کا قدردان پا کر ان سے قریب ہو گیا۔ جب اس نے ابن عاص رضی اللہ عنہ پر اپنا اثر اچھی طرح قائم کر لیا تو ایک دن ان سے بولا، آپ نے تمام شہر دیکھ لیا اور اس کی قیمتی چیزوں پر اپنی مہر بھی لگا دی۔ میں آپ سے کوئی ایسی چیز طلب نہیں کرتا جو آپ کے لیے مفید ہو، بلکہ ایسی چیز مانگتا ہوں جو آپ کے کسی کام کی نہیں لیکن ہمارے فائدے کی ہے۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تمہارا مطلب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا مطلب یہ ہے کہ رومیوں کے خزانوں میں جو فلسفے کی کتابیں ہیں وہ ہمیں عنایت فرما دیجئے۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس معاملے میں امیر المؤمنین کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے اس باب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے معلوم کرائی، جس کا جواب مدینہ سے یہ آیا کہ کتابوں کے بارے میں جو تم نے لکھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ان میں وہی کچھ ہے جو کتاب اللہ میں ہے تو ہمیں ان کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ اس کے خلاف ہیں تو ہمارے کسی کام کی نہیں، انہیں جلا دو۔ جب یہ خط ابن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے کتابوں کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم کی تعمیل کی اور وہ سکندریہ کے حماموں میں تقسیم کر دی گئیں، جہاں ان سے 6 مہینے تک آگ روشن کی جاتی رہی۔ یہ ہے قفطی کی روایت کا انتہائی خلاصہ، جس کے خاتمے پر وہ کہتا ہے، اسے سنیے اور تعجب کیجئے۔ دیکھا آپ نے اس قصے میں تصنیف کا کمال؟ حنا اور ابن عاص رضی اللہ عنہ کے درمیان گفتگو ہوتی ہے۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ کو خط لکھتے ہیں اور خلیفۃ المسلمین کا جواب آتا ہے کہ کتب خانے کو جلا دو۔
پھر اس حکم کی تعمیل کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے اس کی تفصیلات کتنی باریکی سے وضع کی گئی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے بعد واقعات کی صحت میں کسی قسم کا شبہ کیسے باقی رہ سکتا تھا، اور مسلمان مورخوں کو ان واقعات میں کیوں کر شک ہو سکتا ہے جبکہ وہ 6 صدی ہجری میں لکھے جا رہے تھے، جو اسلامی فکر و نقد کے جمول اور تعطل کا زمانہ تھا، اور جس میں مؤلفین کی کوشش صرف اسی حد تک محدود ہو کر رہ گئی تھی کہ وہ اپنے پیشراؤں کی روایات صحیح و غلط کی تمیز و تحقیق کے بغیر نقل کر دیں۔ چنانچہ اس کا وہی نتیجہ نکلا جو نکلنا چاہیے تھا، یعنی مسلمان مورخوں نے اس عجیب قصے کو اپنی کتابوں میں جوں کا توں درج کر دیا اور اخلاف محض اسلاف کی نقل پر تکیہ کر کے بیٹھ گئے۔ ادھر عیسائی مورخوں نے اس قصے کی صحت پر یقین کر کے اسے اپنی تاریخوں میں جگہ دے دی اور جو ان کا جی چاہا اپنی طرف سے اس میں ٹانک دیا، اس لیے کہ اسلام اور مسلمانوں کا تصور جب کبھی ان کے ذہن میں آتا تھا مذموم تعصب اور وحشیانہ سنگدلی کا روپ دھارے آتا تھا۔ یہ واقعات صحت سے محروم یوں ہی پڑے رہے، یہاں تک کہ علمی انتقاد نے اپنی حقیقت آزما روشنی ڈالی اور ان کا جھوٹ ظاہر ہو گیا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ چنانچہ ایک طرف تو گبن، سیدیو، رینان، گستاولی بان، بٹلر اور دوسرے مورخین نے اس کی تردید کی، اور دوسری طرف انسائکلوپیڈیا آف بریٹیفیکار نے، انسائکلوپیڈیا آف اسلام اور تاریخ المؤرخ وغیرہ نے اسے ناقابل اعتبار قرار دیا اور اس کی نفی و تردید میں علماء اسلام کے اس واضح فیصلے کا بھی ذکر کیا کہ لڑائی میں یہودیوں اور عیسائیوں کی جو مذہبی کتابیں بطور غنیمت ہاتھ آئیں انہیں آگ کی غذا بنانا کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ مورخین و علماء اور فلاسفہ و شعراء کی تالیف بہر صورت اس قابل ہیں کہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے ان سے استفادہ کیا جائے۔ پھر یہی نہ سمجھیے کہ مورخین نے اس کہانی کی تردید میں صرف اسی قسم کے عام اعتبارات کو سند بنانے پر اکتفا کیا، نہیں، اس کی تحقیق و تلاش میں انہوں نے اتنی محنت صرف کی کہ اس کا بے حقیقت ہونا ان پر ثابت ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کہانی کے ایک ایک جزو کو لے کر نہایت دقیق علمی کسوٹی پر کسا اور محکم ترین ماخذ کو سند بنا کر اس کی تکذیب و تغلید کی۔ چنانچہ یہ بالکل غلط ہے کہ حننحونی نے کتاب خانے یا کسی اور چیز کے بارے میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کوئی گفتگو کی، اس لیے کہ یہ تو مسلمانوں کے مصر میں داخل ہونے سے پہلے ہی مر چکا تھا۔ یہ ثابت ہے کہ وہ 527 عیسوی میں عربوں کے مصر میں داخل ہونے سے 115 برس پہلے لکھتا لکھاتا تھا۔ اب اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ اس نے 20 برس کی عمر میں لکھنا شروع کیا تو بھی اس کی عمر 135 برس ٹھہرتی ہے، جو ایک غیر معقول بات ہے، اس لیے کہ اتنے معمر انسانوں کے پڑھنے لکھنے کا ثبوت ہمیں مصر کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا۔ اور یہ بھی صحیح نہیں کہ جب عربوں نے مصر فتح کیا ہے بسالتہ کا کتب خانہ موجود تھا۔ مورخین اس پر متفق ہیں کہ یہ کتب خانہ سن 28 عیسوی میں اس وقت جل گیا تھا جب سیزر سکندریہ پہنچا اور بندرگاہ کو گھیر کے جہازوں میں آگ لگا دی۔ آگ کے شعلے بلند ہو کر پھیلے اور اس کتب خانے کو راکھ کا ڈھیر بنا گئے۔ امیانوس اور سیلوس کا بیان ہے کہ سکندریہ کے وہ بے بہا کتب خانے جن کے متعلق قدیم مورخین کا اتفاق ہے کہ بسالتہ نے انتہائی محنت و مشقت کے بعد ان میں 7 لاکھ کتابیں جمع کی تھیں، سکندریہ کی لڑائی میں نظر آتش ہو گئے جب سیزر نے اس پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اور سیلوس کہتا ہے لڑائی کے دوران میں سیزر نے شاہی بیڑے کو جلانے کا حکم دیا جو اس وقت ساحل پر لنگر انداز تھا۔ یہ آگ شہر کے ایک حصے میں پھیل گئی اور وہ 4 لاکھ کتابیں جل کر راکھ ہو گئیں جو آگ کے قریب ایک عمارت میں تھی، اور ہمارے ان اجداد کا چھوڑا ہوا یہ عجیب ادبی خزانہ ضائع ہو گیا جنہوں نے عدیم المثال فنکاروں کی تالیف کا ایک جلیل القدر مجموعہ فراہم کیا تھا۔ اور دیوکاسیوس لکھتا ہے کہ آگ ساحل سے گزر کر عمارتوں تک جا پہنچی اور گیہوں کے گودام اور کتابیں اس میں بھسم ہو گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کتابیں بڑی قیمتی تھیں اور بہت تھیں۔ یہ اور اسی قسم کے دوسرے اقوال اس مسئلے میں شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہنے دیتے کہ مسالتہ کا کتب خانہ عربی فتح سے 6 صدی پہلے جل چکا تھا، اور یہ بھی نادرست ہے کہ بسالتہ کا کتب خانہ جل جانے کے بعد جو دوسرے کتب خانے سکندریہ میں منتقل یا وہاں قائم کیے گئے تھے وہ عربی فتح کے وقت موجود تھے۔ ان میں سے پرجاموس کا کتب خانہ مارکس انطونینی نے کلوپترا کو اس نقصان کی تلافی کے طور پر تحفتاً دیا تھا جو اس کے آباء و اجداد بسالتہ مصر کا کتب خانہ ضائع ہو جانے سے اسے پہنچایا تھا۔ بہت ممکن ہے کہ سکندریہ میں اس کے علاوہ اور بھی کتب خانے ہوں
جنہیں مصر کے دارالسلطنت کی اس بلند علمی حیثیت نے برقرار رہنے دیا ہو، جس کی بنا پر اس کی یونیورسٹی صرف یونانی اور رومی طلباء و علماء ہی کی نہیں، اس زمانے میں دنیا کے تمام شائقین علم کی امنگوں کا مرکز تھی۔ لیکن یہ تمام کتب خانے بھی ان خانہ جنگیوں کی نظر ہو گئے جن کے شعلے 4 صدی عیسوی کے نصف آخر میں عیسائیوں اور بت پرستوں کے درمیان بھڑکے تھے۔ تاریخ المؤرخ کا بیان ہے کہ سکندریہ میں 2 کتب خانے تھے، ایک بریکیون کا کتب خانہ جو جالینوس کے عہد 263 عیسوی میں تلف ہو گیا، اور دوسرا سراپیوم کا کتب خانہ جو پہلے کتب خانے کی طرح 391 عیسوی میں تیوفیلوس کی بغاوت کا نشانہ بن گیا، اور اس طرح ابن عاص رضی اللہ عنہ کے مصر فتح کرنے سے 250 برس پہلے ان دونوں کتب خانوں کا نام و نشان تک مٹ گیا تھا۔ تاریخ ہمیں نہیں بتاتی کہ اس مدت میں کسی امیر یا بطریق یا حاکم نے ان کتب خانوں کی جگہ کوئی دوسرا کتب خانہ قائم کیا ہو یا اس کے لیے کوشش کی ہو۔ بٹلر کہتا ہے، اوپر آپ دیکھ آئے ہیں کہ مذہبی شورش کے دوران یعنی 366 عیسوی میں سیزر کے ساتھیوں نے کیسی تباہی مچائی تھی۔ گمان غالب ہے کہ اس میں جو کتب خانہ تھا وہ بھی اسی شورش کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ عیسائیوں میں تیوفیلوس کی قیادت میں سیراپیس کے عظیم معبد پر حلہ بول دیا اور اسے تباہ و برباد کرنے لگے۔ یہ بالاتفاق 391 عیسوی کا واقعہ ہے۔ مسلمہ طور پر کتب خانہ اس معبد سے ملے ہوئے کمروں میں تھا، اور یہ بھی طے شدہ حقیقت ہے کہ معبد بالکل تباہ و برباد کر دیا گیا تھا، اس لیے لازم ہے کہ کتب خانہ اپنے آپ برباد کر دیا گیا ہو۔ یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ فتح مصر کے وقت حنا نحونی زندہ نہیں تھا، بصالتہ کا کتب خانہ سیزر کے عہد میں جل چکا تھا، اور بعد کو قائم کیے جانے والے کتب خانے مسلمانوں کے مصر میں داخل ہونے سے پہلے ہی تلف ہو چکے تھے۔ راویوں کے وہ اقوال خود بخود ختم ہو جاتے ہیں جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر کتب خانہ سکندریہ کو نظر آتش کرا دینے کا الزام لگایا گیا ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ سکندریہ کے تمام خاص و عام کتب خانے معدوم ہو گئے تھے اور مصر کے کلیساؤں اور یونیورسٹیوں میں ان کے اپنے کتب خانے بھی باقی نہ رہے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ عربی فتح کے وقت بھی مصر کے دارالسلطنت کی علمی شہرت برقرار تھی۔ فتح سے کچھ پہلے علم کے 2 رسیہ سفرنیوس اور حنا مسکوک وہاں گئے تھے اور اس کے مختلف حصوں کی سیر بھی کی تھی۔ سکندریہ کے کتب خانوں میں جو کتابیں ان کی نظر سے گزریں ان کا ذکر انہوں نے بڑی حیرت سے کیا ہے، لیکن اس کتب خانے کا ان کی تحریر میں کہیں اشارہ تک نہیں ہے جس کے متعلق اس کہانی کے راویوں کا بیان ہے کہ وہ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ کے حکم سے جلا دیا گیا، اور یہ سابقہ دلیلوں میں ایک نئی دلیل کا اضافہ ہے جس سے اس کہانی کا افترا ثابت ہوتا ہے۔ پھر فتح مصر کے بعد حنا نقیوسی نے بھی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی حکومت کے واقعے لکھے تھے اور مسلمانوں پر ایسی بری طرح برسا تھا کہ ان کی جنگی مجبوریوں کو بھی نہیں بخشا۔ لہٰذا کتب خانہ سکندریہ اور اس کے جلائے جانے کا ذکر اس کے ہاں بھی کہیں نہیں ہے، جس سے اس جھوٹے الزام کے سارے تار و پود بکھر کے رہ جاتے ہیں اور مسلمانوں کے بدترین دشمن کے دل میں بھی اس کے متعلق کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ ان تمام دلیلوں کے بعد ہم اس کم عقلی کی بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں سمجھتے جس کے سلسلے میں مورخین کہتے ہیں کہ جو کتابیں حماموں میں تقسیم کی گئی تھیں ان سے مسلسل 6 مہینے تک آگ جلائی جاتی رہی۔ اگر اس بات کے حق میں کوئی دلیل تھی تو مورخین نے اس سے پہلو تہی کیوں کی اور خیال کے طوطے مینا اڑا کر اپنی عبارتوں کو ایسے فقروں پر کیوں ختم کیا جو قفطی کے قول اسے سنی اور تعجب کیجیے سے ملتے جلتے ہیں۔ ایک ایسی کہانی کے لیے جس کے خلاف اتنی کثرت سے دلیلیں پیش کی گئی ہیں کیسے ممکن ہوا کہ وہ صدیوں تک دہرائی جاتی رہے اور بعض مسلمان مورخین بھی اس کی روایت و تصدیق میں کوئی تکلف محسوس نہ کریں؟ میرے نزدیک اس کا سبب واضح ہے اور وہ پہلی صدی ہجری کے مسلمانوں اور 7ویں صدی ہجری اور اس کے مابعد کے مسلمانوں کی عقلی قوتوں کا فرق ہے۔ مسلمان عہد رسالت و خلافت راشدہ میں کارگاہ وجود پر غور اور اس کے اسرار کو تلاش کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کائنات میں اللہ کی سنت کیا ہے۔ اس غور و فکر اور ان اسرار کی تحقیق و تلاش کے لامحدود وسائل ان کے پاس تھے، بلکہ وہ آزادی فکر کو پوری اہمیت دیتے تھے اور اسے اپنے ایمان کی قوت کا ایک اہم جزو سمجھتے تھے۔ دوسروں کے افکار اور اپنے پیش روؤں کی تحریروں سے واقفیت باہم پہنچانا ان کے نزدیک جائز ہی نہیں واجب تھا۔ وہ باطل کا مقابلہ کرنے سے نہیں گھبراتے تھے، اس لیے کہ ان کے دل صحیح و سالم اور ان کی بصیرتیں روشن تھیں، اور اس لیے کہ جزیات و تفصیلات ان پر حملہ کر کے ان کے دل و دماغ کو جکڑ کے انہیں فولادی سانچوں میں قید نہیں کر سکتی تھی جن سے نکلنے کی قوت وہ اپنے اندر نہ پائیں۔ چنانچہ وہ اجتہاد کرتے تھے اور ان کا اختلاف باہمی اقدار میں کوئی کمی نہ آنے دیتا تھا۔
وہ ایک دوسرے کے ذمہ دار تھے اور ان میں سے ہر ایک کا یہ ایمان تھا کہ ان کا ساتھی اگر اجتہاد کرتا ہے تو محض اس لیے کہ وہ اسلام اور تمام مسلمانوں کی بھلائی چاہتا ہے۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ طاعون کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کیسا اختلاف ہوا تھا، لیکن اس کی وجہ سے نہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے دل میں امین الامت رضی اللہ عنہ کا احترام کم ہوا، نہ امین الامت رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین کی تعظیم و تکریم میں کوئی فرق آنے دیا۔ مسلمانوں کے اس اجتہاد نے ان کا فہم کا دائرہ اتنا وسیع کر دیا کہ خلفائے عباسیہ نے اپنے حکم سے طب، ریاضی، حکمت اور فلسفے کی ان کتابوں کا ترجمہ کرایا جو یونان و ایران اور ان کے علاوہ دوسرے ممالک کے مصنفین کی لکھی ہوئی تھیں، اور انہیں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خوف نہ ہوا کہ یہ ترجمے عقائد کو داغدار یا دلوں کو فاسد کر دیں گے۔ ایک ایسی قوم جس کی شان یہ ہو، اس کے کسی فرد کی طرف سے یہ قول منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ کتابوں کے متعلق یہ ہے کہ اگر ان میں وہی کتاب ہے جو کتاب اللہ میں ہے تو ہمیں ان کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ اس کے خلاف ہے تو ہمارے کس کام کی۔ مسلمان جانتے تھے کہ کتاب اللہ میں طب، ہندسہ اور ریاضی جیسے بہت سے علوم و فنون کی تفصیل نہیں ہے، اور ان علوم کے متعلق جو کتابیں تصنیف کی گئی ہیں ان کے مضامین سے واقفیت باہم پہنچانا اس کائنات ہستی میں اللہ کی سنت کو جاننے کا بہترین رستہ ہے۔ لیکن جب مسلمانوں نے اختلاف رائے کو بدعقیدگی قرار دے کر ایک دوسرے پر طعن و الزام کے تیر چلانے شروع کیے تو اسلامی اقلیت بھی اسی گڑھے میں پڑ گئی جس میں اس سے پہلے مسیحی اقلیت گر چکی تھی۔ لوگوں میں مذہبی جمود پیدا ہو گیا، زبانیں شرک و بدعت کے فتوے برسانے لگیں، اور کسی مروجہ رسم کے خلاف تنقید کو ایک ایسا گناہ قرار دیا گیا جس کی سزا اس سے کم کچھ ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ اس بد زبان کے دین میں کیڑے ڈالے جائیں اور اس کی معاش، اس کی آزادی اور اس کی زندگی کو انتہائی مظالم کا ہدف بنایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو متاخرین کی کتابوں میں اسلاف کی رائے پر تنقید بہت ہی کم ملے گی، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ وہ صرف اس بات کی نقل کرنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں جو ان کے پیش رو لکھ گئے ہیں، چاہے روایات اتنی مختلف ہوں کہ ان کا اختلاف، تناقض اور تضاد کی حد تک پہنچ جائے، اور کسی سے روایات کے تناقض و تضاد پر صبر نہیں ہو سکتا تو بھی وہ ان کی کجی کو درست اور ان کی غلطی کی اصلاح نہیں کرتا، بلکہ تمام روایات پیش کر دینے کے بعد بس یہ لکھ کر بری ذمہ ہو جاتا ہے کہ واللہ عالم، کہا یوں ہی جاتا ہے۔ ابتداً یہ جمود عقائد و عبادات اور اصول نقد میں پیدا ہوا، لیکن بہت جلد تمام علوم و فنون میں پھیل گیا، جن میں تاریخ بھی شامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل کا کسی ایک پہلو میں آزاد اور دوسرے پہلو میں مقید ہونا ناممکن ہے۔ عقل جب اپنے پاؤں میں زنجیریں ڈالنے پر رضامند اور اصول، عقائد و تشریح میں بحث و نظر سے معذور ہو گئی تو جمود اس کی عادت اور اس کے لیے ایک ایسا نظام بن گیا جس پر وہ ہر معاملے میں چلنے لگی۔ اس میں تعجب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ علم اور غیر علم یا کسی علم اور کسی فن کے درمیان حد فاصل قائم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ علوم و فنون کا آپس میں رشتہ ہے اور وہ ایک دوسرے کی اعانت کرتے ہیں۔ بس اگر عقل کسی ایک پہلو میں آزاد ہو تو دوسرے پہلوؤں میں بھی اپنی آزادی سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر وہ کسی ایک جہت میں جامد ہو تو باقی تمام جہات بھی جامد ہو جاتی ہیں۔ اس کا ولولہ عمل سرد پڑ جاتا ہے اور اس کی قوت حیات جواب دے جاتی ہے۔ یہی کچھ اسلام کے آخری ادوار میں پیش آیا اور مسلمان مورخین کتب خانہ سکندریہ جیسی جھوٹی کہانی کی تصدیق کرنے لگے جس میں مسلمانوں کے عظیم المرتبت خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر اس کتب خانے کو نظر آتش کرا دینے کا الزام لگایا گیا تھا۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے، اس لیے کہ عقلی آزادی ہی اسلام کا جوہر اور قرون اولیٰ کی اسلامی زندگی کی ٹھوس بنیاد تھی۔ اسی عقلی آزادی نے مسلمانوں کو اتنی بلندی پر پہنچایا تھا اور اسی کی بدولت ان کی سلطنت دیکھتے ہی دیکھتے اتنی وسیع ہو گئی تھی۔ اسلام کو قرار و ثبات بخشنے والی یہی عقلی آزادی تھی جس نے عربوں میں خود اعتمادی اور عزت نفس کو پروان چڑھایا اور ان میں مساوات کا وہ جذبہ بیدار کیا جو ترقی کے آغاز ہی سے ان کی فطرت کا ایک جزو تھا۔ ایک عرب چاہے وہ صحرا کا رہنے والا ہو یا شہر کا، اپنی زندگی کو آزادی کی قیمت سمجھتا تھا۔ وہ ہر اس قوت سے نبرد آزما ہوتا تھا جو اس کی آزادی میں کسی طرح کی حد بندی کرے، اور صرف اس ہوا کسی کامل آزادی ہی کو قبول کرتا تھا جس میں وہ سانس لیتا تھا۔ لیکن عربوں کے مشرکانہ عقائد ان کے گلے کا طوق بنے ہوئے تھے جن کے بوجھ سے وہ دبے جا رہے تھے اور اس اعلیٰ مثال تک نہ پہنچ سکتے تھے جو ان کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی اور جس پر وہ جان نچھاور کرتے تھے۔ چنانچہ جب اسلام نے ان کے گلے سے یہ طوق اتار پھینکا اور عقلی آزادی کو بندشوں سے نجات ملی تو جیسا کہ آپ دیکھ آئے ہیں وہ تمام روئے زمین پر چھا گئے۔ اسلام چونکہ ان کی سربلندی و آزادی کا خواہش مند تھا، اس لیے ان کے دلوں میں سے اس نے سچے ایمان کی جوت لگائی
اور مومنوں کے درمیان اخوت و مساوات کا رشتہ استوار کیا۔ اب کوئی مسلمان اپنی آزادی و سربلندی میں افراط و تفریط سے کام لیتا تھا، نہ اس میں کسی شخص کی، حتیٰ کہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی بھی مداخلت گوارا کرتا تھا۔